अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। रात गए जो ज़िला खैबर में जो एक पख्तून जिरगा हुआ था वो इख्तिताम पजीर हुआ है, और उसके बाद जो उन्होंने मुतालबात जारी किए हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से, इसका इनेकाद किया गया था इस जिरगे का, और उसमें खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, उनके जो वज़ीर आला हैं, बाकायदा तौर पर उन्होंने भी शिरकत की थी। जो मुतालबात उनकी तरफ से सामने आए हैं, दो बड़े मुतालबात जो सामने आए हैं, उसमें उन्होंने एक तो जो तमाम जो शुरका थे 2 माह की डेडलाइन दी है। जो फ़ौज है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में मौजूद है, जहाँ पर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरा, जितने उनके बकौल दहशत गर्द ग्रोह हैं, कलअदम, तहरीक तालिबान पाकिस्तान या बाकी वहाँ पर जो गड़बड़ कर रहे हैं, 2 माह की डेडलाइन दी है जो इस जिरगे ने कि वो निकल जाएँ, यानी कि फ़ौज भी निकल जाए और बाकी जो दहशत गर्द ग्रोह हैं वो भी निकल जाएँ। अब बड़ी ये दिलचस्प एक उनकी तरफ से मुतालबा है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि शायद फ़ौज और जो बाकी दहशत गर्द ग्रोह हैं वो गड़बड़ फैला रहे हैं। और असल में जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि फ़ौज और जो बाकी दहशत गर्द ग्रोह हैं उनको एक ही पैराहे में यहाँ पर जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की तरफ से इसका इनेकाद किया जा रहा है, एक ही पैराहे में गिना जा रहा है। अब फ़ौज ऑब्वियसली वहाँ पर जो मौजूद है, ख़ास करके साबका कबायली इलाकों में जब वो गए थे, इसी वजह से गए थे वहाँ पर जो 9/11 के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में हमला किया, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमने जो लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, हमने जो अपनी पॉलिसी तब्दील की, और वो जो गुट तालिबान जो पाकिस्तान के हक़ में थे, फिर उसमें से बहुत से जो ग्रुप थे उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ ही हथियार उठा लिए, जिसकी वजह से फिर पाकिस्तान में आपको पता है कि दहशत गर्दी के जो वाक़यात हुए वो अनइमेजिनेबल है। और फिर जो बड़े ऑपरेशंस किए हमने, हालात बेहतर हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से दहशत गर्दी जो है वो सर उठा रही है, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। और इस वजह से फ़ौज जो है वो साबका कबायली इलाकों में जब एक दफ़ा चली गई, और फिर खैबर पख्तूनख्वा के ख़ास करके जो जनूबी अज़ला हैं आज भी वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि दहशत गर्दी जो है वो किसी भी तरह से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अब ये जिरगे ने कहा है कि अगर इन 2 माह के अंदर उनके मुतालबात ना मानेंगे तो फिर वो अपने अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अब इसमें जो सबसे अहम नुक्ता है, हमें याद रखनी चाहिए बात कि फ़ौज ऑब्वियसली इसलिए मौजूद है वहाँ पर कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए। हमने हालिया दिनों में, हफ़्तों में देखा कि ख़ास करके जो जनूबी अज़ला हैं, बन्नू, लक्की मरवत, टांक, करक, और यहाँ पर जो मुज़ाहरे हुए, पुलिस की तरफ से धरने दिए गए, और उनका ये मुतालबा था सिविल सोसाइटी के साथ मिलके, ताजरों के साथ मिलके, कि जी फ़ौज जो है वो वहाँ से निकल जाए, जो भी चेक पोस्ट्स हैं। और क्योंकि उनका ये ख़्याल है कि फ़ौज जो है या सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पर जो मौजूद हैं वो गुड तालिबान को कोट एंड कोट सपोर्ट करते हैं, और वो जो गुड तालिबान हैं वो टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं पुलिस की। और अगर इस माह में भी देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई 80 के करीब जो पुलिस ऑफिशल्स हैं उनको शहीद किया गया है। और वहाँ पर जो पुलिस हुकाम हैं या पुलिस वाले हैं, उनका ये मानना है कि इसमें कहीं ना कहीं जो रियासती इदारे हैं या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ख़ुद ही उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो ये जो धरना भी और जो प्रोटेस्ट भी उन्होंने किया, उसमें उनका यही मुतालबा था कि बिल्कुल ऑपरेशन होना चाहिए दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, लेकिन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है, जो सूबाई हुकूमत का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है और जो पुलिस है, वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, क्योंकि उनको जो सिक्योरिटी फोर्सेस और फ़ौज उनके ऊपर एतबार नहीं है। अब एक तरफ ये जो जिरगे की तरफ से रात गए मुतालबा सामने आया, और जब ये जिरगा हो रहा था तो इसके हवाले से जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने जंगबंदी का भी ऐलान किया था 5 रोज़ा। और ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि हालांकि नज़रियाती तौर पर भी और अदरवाइज़ भी जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसका कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से उस तरीके से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो TTP है वो भी जो एथनिक कार्ड है वो खेल रही है। और उन्होंने कहा कि वो फुली इंडोर्स करते हैं और सपोर्ट करते हैं जो ये जिरगा बुलाया गया है, जो कौमी अदालत बुलाई गई है, और उसके लिए उन्होंने फिर कम अज़ कम ज़िला खैबर की हद तक ये कहा कि वो जब तक ये जिरगा होगा तो वहाँ पर वो कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन आज जो बन्नू के ज़िले में पुलिस के ऊपर एक हमला हुआ है, और उस हमले में कम अज़ कम 3 जो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं, और एक शहरी उसमें ज़ख्मी हुआ है। कहा यह गया है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, कि ये पीर के रोज़ ये जब वाक़या हुआ उसमें जो पुलिस लाइंस है बन्नू में, रिक्शे में दहशतगर्द आए थे जिन्होंने बुर्का पहन रखा था,
اور اپنے آپ کو ظاہر کہ خواتین ظاہر کر کے انہوں نے جو آؤٹر پوسٹ تھی پولیس لائنز کی اس پر حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں 3 جو پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جنوبی اضلاع ہیں بنوں میں، یہاں پر جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہے پولیس آفیشلز کی، اس کا کہیں نہ کہیں جو الزام ہے وہ پولیس والے سیکیورٹی فورسز کے اوپر لگاتے ہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں کہ انہیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، اور جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے ان کا جو جرگہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ان کی بات کو انڈورس کرتا ہے۔ لیکن یہ جو بنوں میں حملہ ہوا ہے پولیس لائنز کے اوپر، اس کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ اب جو ٹی ٹی پی ہے وہ خود ذمہ داری قبول کر رہی ہے کہ انہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو گڈ طالبان وہاں پر کارروائی کر رہے ہیں پولیس آفیشلز کے خلاف، اب وہ کیا کہیں گے؟ کم از کم جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، پاکستان کی ریاست، پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ان کے خلاف بھی جنگ کر رہے ہیں۔ تو آپ امیجن کریں کہ یہ کوئی آئیڈیل سرکمسٹانسز نہیں ہوتے کہ فوج سویلینز علاقوں میں جائے، کیونکہ جب فوج جاتی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پر اس کے کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے، اور وہاں پر کچھ ایسے حالات بھی پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو مقامی آبادی ہے اس کو نقصان بھی ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہاں پر جو مسائل ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں لوگوں کے لیے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان نے جو کارروائیاں کی دہشت گردوں کے خلاف، اس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے، انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہوئے، اور کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا۔ لیکن آف کورس وہ مجبوری میں کرنا پڑتا ہے، اگر وہاں پر دہشت گرد نہ ہو تو پھر آف کورس آپ کو کیا ضرورت پڑے۔ اور یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جب سابقہ قبائلی علاقوں میں بھی وہاں پر فوج گئی تھی تو اس وقت حالات پورے ملک میں کیا تھے، وہاں پر پورا ایک دہشت گردی کا مرکز بن گیا تھا۔ جو لوکل وہاں پر جس طرح یہ جرگے اور جو ملکس کا ایک نظام تھا، پولیٹیکل ایجنٹس، وہ بالکل تباہ ہو گیا تھا۔ جو ملکس تھے، جو ٹرائبل ایلڈرز تھے، ان کو ان دہشت گردوں نے چن چن کر مار دیا تھا، اور پھر وہاں پر کسی نے تو آپریشن کرنا تھا۔ تو وہ جو آپریشن ہوا، یقینی طور پر اس میں نے جیسے کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، لیکن اب جو ان کا مطالبہ ہے کہ دوبارہ سے جو دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، آپ تصور کریں کہ واقعی فوج جو ہے ان اضلاع سے وڈرا کر لیتی ہے جہاں پر اس وقت دہشت گردی عروج پہ ہے، تو آج جو بنوں میں جو واقعہ ہوا ہے، تو کیا وہاں کی جو پولیس ہے یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، اتنی ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو ڈیل کر پائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دوسرا جو ایک ان کا مطالبہ جو پشتون تحفظ موومنٹ یا جو جرگہ ہے ان کی طرف سے سامنے آیا ہے، وہ آیا ہے ریگارڈنگ جو پرانا نظام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد ہے، جسے ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں، جسے افغانستان یا افغان طالبان ایک انٹرنیشنل بارڈر نہیں مانتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تمام جو پرانے تجارتی روٹس تھے ان کو بحال کیا جائے، اور پرانے طریقہ کار کے اوپر بحال کیا جائے، یعنی کہ بغیر ویزا کے دونوں اطراف رہنے والے لوگ جو ہیں وہ آتے جاتے رہیں۔ اب یہ جو پاکستان نے پچھلے سال ایک پرنسپل ڈیسیجن لیا تھا، کیونکہ ہم نے بہت فیور کیا افغانستان کو جب بغیر ویزا کے، ورنہ ادروائز تو آپ دو جو آزاد ریاستیں ہوتی ہیں ان کے درمیان بغیر ویزا کے آپ اس طریقے سے ٹریول نہیں کر سکتے۔ لیکن پاکستان آف کورس جو افغانستان کو فیور کرنے کے لیے ہم نے بغیر ویزا کے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو آنے دیا، صرف اپنی آئی ڈیز دکھا کے، تذکرہ یعنی کہ جو افغانستان کا نیشنل آئی ڈی کارڈ ہے، اور پاکستان سے بھی لوگ جاتے رہے ہیں۔ لیکن پچھلے سال اکتوبر نومبر میں پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ جو طریقہ کار ہے، اس طرح کی جنروسٹی جو ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ اس بارڈر کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں سے سمگلنگ بھی ہوتی ہے جو پاکستان کی معیشت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دوسرا، اگر بغیر کسی ریگولر جو آپ کہتے ہیں کہ پروٹوکول کے ذریعے بغیر ویزا کے اس طریقے سے جو لوگ آتے جاتے ہیں، اس سے پھر وہ عناصر جو دونوں ملکوں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں اس سے وہ فائدہ لیتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان نے جو کئی اس طرح کے ان ریگولیٹڈ روٹس تھے جہاں پر لوگ مزے سے آتے جاتے تھے، ان کو بند کر دیا، اور جو باقی روٹس تھے جس طرح تورخم ہے یا چمن بارڈر کراسنگ ہے، تو وہاں پر پاکستان نے بڑا واضح طور پر ایک پالیسی لی کہ آپ بغیر ویزے کے، خواہ وہ پاکستان سے کوئی افغانستان جانا چاہتا ہے اس کو ویزا چاہیے ہوگا افغانستان کا، یا افغانستان سے پاکستان آتا ہے تو اس کو ویزا چاہیے ہوگا۔ اب یہ جو جرگہ ہے اس نے عجیب ایک مطالبہ کیا ہے کہ آپ یہ جو پالیسی ہے، اس پرانی جو پالیسی ہے اس کو ریسٹور کر دیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں جو خدشات پائے جاتے ہیں کہ وہ ایک جو گریٹر پشتونستان، یا اس کا کہتے ہیں کہ جی افغان طالبان اور افغانستان میں لوگ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ جی ہماری سرحد تو ایکچولی اٹک تک ہے، تو آپ ایکچولی انہی کی جو نیریٹو ہے اس کو تقویت دے رہے ہیں، اور کہیں کسی اور ایک یہ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ
یہ جو ڈیورنٹ لائن ہے جو افغان طالبان کا یا افغانستان میں جو پشتون ہے بیشتر وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، تو ادھر کے رہنے والے بھی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے اور اس لیے بغیر ویزا کے جو آمد و رفت لوگوں کی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو دونوں مطالبات ہیں آئی تھنک ایک کہ فوج وہاں سے امیجیٹلی 2 ماہ کے اندر نکل جائے، گیون کہ ابھی اس وقت جو دہشت گردی کی وہاں پہ سچویشن ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے، اینڈ سیکنڈلی اس پرانے نظام کو بحال کیا جائے، یعنی کہ بغیر ویزا کے جو تمام جو روٹس ہیں دونوں ملکوں کے درمیان ان کو ریسٹور کیا جائے۔ یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا کیونکہ پاکستان نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ یس افغانستان کے ساتھ تعلقات ہم اچھے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح باقی ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں ایک ویزے کے تحت، ایک پراپر جو پروسیس ہے اس کے تحت لوگ آتے ہیں، اور اس کا پرپز یہ نہیں ہے کہ وہاں سے جو لوگ آتے ہیں یہ لوگوں کی آمد و رفت کو ڈسکریج کرنا، بلکہ میک شور کرنا ہے کہ جو بھی موومنٹ ہو اس سرحد کے اوپر 2700 کلومیٹر طویل بارڈر ہے، وہ موومنٹ جو ہے وہ ریگولیٹڈ ہونی چاہیے، وہ ڈاکیومنٹڈ ہونی چاہیے تاکہ پتہ ہو دونوں ملکوں کو کہ کون آ جا رہا ہے، تاکہ کسی بھی سیکیورٹی سچویشن کی صورت میں جو اقدامات ہیں وہ لیے جا سکیں یا سیکیورٹی سچویشن کو بہتر بنایا جا سکے۔ تو یہ اپڈیٹ تھی، اب دیکھتے ہیں جو مطالبات تو انہوں نے کیے ہیں۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا تعلق ہے، انہوں نے یہ ضرور وعدہ کیا ہے کہ جو باتیں ان کے اختیار میں ہیں، جو ان کا مینڈیٹ ہے اس پر وہ ضرور عمل کریں گے، جو بھی اس جرگے کے مطالبات ہیں، اور جہاں پر اختیار وفاقی حکومت کا ہے تو وہ یقینی طور پر وفاقی حکومت سے کہیں گے۔ اب جو 2 ان کے بڑے مطالبات ہیں، فوج نکل جائے خیبر پختونخوا سے، وہ وفاقی گورنمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جو رہی بات جو بارڈر کے درمیان جو تجارتی روٹس ہیں ان کو پرانے طریقہ کار کے تحت بحال کرنا، اگین وہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان دونوں ایشوز کے اوپر جو وفاقی گورنمنٹ ہے یا باقی جو ادارے ہیں وہ کسی طرح کی بھی لچک دکھائیں گے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔